السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتہ ترکی میں، سیریا میں جو ایک سخت زلزلہ جو آیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو جانی مالی نقصان ہوا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص رحم اور کرم شامل حال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے لوگوں کی بھرپور مدد فرمائے، ان کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب سے پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس حادثے میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، مبارک سیرت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قدرتی آفتیں جو جب آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا ہم سب کے لیے۔ قدرتی آفات چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، زلزلوں کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے، اس چیز کو ہم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اس طرح کی آزمائشیں اور آفتیں آپ کے زمانے میں آتی تھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے، اور آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ چہرے پر جو اثر ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت کا جو ہے منظر ہے۔ دل اگر متاثر ہو تو چہرے پر اس کا اثر ہوگا۔ تو دو باتیں ہیں، یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو آزمائش آئی ہے، میرے دل نے اس کا کیا اثر لیا اور اس کی وجہ سے میرے عمل میں کیا تبدیلی آئی۔ یہ ہر مسلمان اس بات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچے۔ اتنا بڑا حادثہ، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں، لیکن اس حادثے سے میرا دل کیا اثر لیا، کیونکہ یہ مطالبہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھیں تو بات اگر کر رہے ہوتے تو بات کو روک دیتے اور اللہ کی تسبیح بیان شروع کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی آفتیں اور آزمائشیں چاروں طرف ہو رہی ہوں، میرا دل اثر نہ لیا ہو اور میری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ تو آدمی اپنے ایمان کے کمزوری کی فکر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جب اس طرح کی کوئی آزمائش آتی
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً باہر نکل آئے اور آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی۔ یہاں پر ایک چیز سوچنا ہے کہ جو آفتیں آزمائشیں قدرتی ہیں، اس وقت میں سب سے پہلے آدمی قیامت کو تصور کرے، قیامت کا مراقبہ کرے، قیامت کا استحضار کرے۔ سورہ حج کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا، اور اس قیامت کے منظر کو شروع ہی فرمایا یا ایھا الناس، کیونکہ قیامت صرف مسلمانوں پر نہیں، کافروں پر نہیں، بلکہ پوری انسانیت پر یہ آنے والی ہے۔ اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں کچھ سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، کچھ زمین کے حصے، کچھ ملکوں کے حصے متاثر ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ اللہ فرما رہے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بہت بڑا زلزلہ، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں تھے، سفر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں آواز بلند کر کے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ صحابہ سن کر جمع ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جو زلزلے ہیں دنیا میں جو آتے ہیں، یہ ایک ذرہ ہے، ذرہ۔ یہ ہمیں اس وقت کو یاد دلاتا ہے، اس دن سے بے خبر مت رہنا، بے فکر مت رہنا، اپنے آپ کو اس وقت کی تیاری کرنا۔ اور یہ ہر وقت دیکھا ہم نے کہ کیسے زلزلہ آیا، ایک قیامت صغریٰ ہے، آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اٹھا کر اس منظر کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یوم، ایک دن ایسا آنے والا ہے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں اپنے بچے کو بھولنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ وتضع کل ذات حمل حملها، یعنی حاملہ عورتیں خوف کی وجہ سے اپنے حمل کو گرا دیں گی، گر جائے گا حمل۔ وترى الناس سکارى، تم لوگوں کو دیکھو گے بے ہوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں۔ وما هم بسکارى، وہ نشہ نہیں ہے، ولكن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں تم بہت کمزور ہو، تم بے کس ہو، تم میری قدرت کے مقابلے میں بے حیثیت ہو۔ یاد کرنا ہے، اگلی آیت میں بتایا ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں یقین نہیں ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ذرا اپنے وجود کو غور کرو۔ فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، اللہ تعالیٰ پوری ترتیب بتا رہے ہیں، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ناپاک قطرے سے بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر یہ ساری چیزیں کر کے دنیا میں ہم تمہیں لائے، اور دنیا میں آنے کے بعد بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر اس کے بعد موت، پھر اس کے بعد ہم اٹھاتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى، یہ اللہ تعالیٰ حقیقی بات فرما رہے ہیں کہ کیا ہے حقیقی بات؟ کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قبروں میں جو بھی سوئے ہوئے ہیں اللہ ان کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ جو آسمانی آفتیں ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس استحضار کو لا رہے ہیں کہ لاؤ قیامت کا منظر۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، قرآن کہہ رہا نا اذا وقعت الواقعہ، واقعہ کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو کوئی افسانہ مت سمجھو، کہانی مت سمجھو، قصہ مت سمجھو، ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے، اسی کو کہتے ہیں واقعہ۔ واقعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ آئے گا، جب آئے گا تو خافضۃ رافعہ، رجت الارض رجا،
وبست الجبال بسا. دیکھا نا ابھی لاسٹ ویک کتنے ویڈیوز ہم نے دیکھے, کیسی بلڈنگیں گر رہی ہیں. مشرکین مکہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو پیش کیا تو انہوں نے کہا قیامت آئے گی. ہم سوچتے نا یہ ان کی بات نہیں ہے. جو کچھ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی باتیں ذکر کی گئی, مشرکین کی باتیں ذکر کی گئی, ان کی سٹوری نہیں سنائی گئی. اصل میں وہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں, ان سے بچو اس لیے سنا رہے. بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری اللہ تعالیٰ نہیں سنا رہے, کوئی ویسی قوم نہیں تھی وہ. ان کی چنیدہ باتوں کو, سیلیکٹڈ باتوں کو اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر فرمایا؟ یہ چیزیں تمہارے اندر آ رہی ہیں, یہ چیزیں تمہارے اندر آ سکتی ہیں. مشرکین مکہ نے سوال کیا, بلڈنگ گر سکتی ہے, عمارت گر سکتی ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. یہ اتنے بڑے پہاڑ, اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے گر سکتے ہیں؟ سوچتا نا آدمی, کیا اتنا بھی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے؟ یسألونک عن الجبال. انہوں نے فوراً اس موقع پر ایک سوال کر لیا, یہ بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ کیا ہو, ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے. فوراً وحی آئی, فقل, کہیے نبی جی ان سے, ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ پہاڑ کی بات کر رہے ہو, پہاڑ تو روئی کے دھن کی طرح اڑیں گے قیامت کے دن. پہاڑ تو روئی کے کالعہن المنفوش. آدمی روئی کو جب دھنکتا ہے تو کیسے روئی ہوا میں اڑتی ہے, یہ پہاڑ اس طرح اڑیں گے. اور وہ دن کیسا, وخشعت یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن. گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی, وعنت الوجوہ للحی القیوم. اس ذات کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہوگی. وقد خاب من حمل ظلما. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے اپنے اوپر زیادتی کر کے آیا ہے وہ بڑا نقصان میں ہے, وہ بڑا نقصان میں ہے. ومن عمل, آگے اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں, سورہ حج کی آیتیں ہیں, سورہ واقعہ ہے, سورہ زلزال ہے. سورہ زلزال ہم میں سے اکثر کو یاد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا ثواب جانتے ہو کتنا ہے؟ نصف القرآن. آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب اس ایک سورت کو پڑھنے کا ہے. آدھا قرآن. کیا وجہ ہے؟ اس سورت میں کیا بیان کیا گیا؟ سوچو تو صحیح, قیامت کو ذرا سوچو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھتے تھے, کبھی کبھار آپ 3 سورتیں پڑھتے تھے, سورہ زلزال, سورہ کافرون, سورہ اخلاص. کبھی آپ سورہ اعلی, سورہ کافرون, سورہ اخلاص. سورہ زلزال کو آپ اکثر ریپیٹ کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سوچنے کی چیز ہے, اس خواب غفلت سے اٹھنے کی چیز ہے. اٹھو گے نہیں, یہ چھوٹی چیز ہے, یہ چھوٹی چیز. اس کا ذرہ بتا رہے ہیں, اذا زلزلت الارض. الارض پوری زمین کو, ایک ملک کو نہیں, ایک حصے کو نہیں, پوری زمین کو اللہ تعالی ہلائیں گے. زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس دن کہا جائے گا اب انسان تو خاموش بیٹھ. اب زمین سے کہا جائے گا تو بول, تیرے بولنے کا وقت ہے. اس زمین کے تیرے پیٹ پر جو گناہ ہوئے ہیں وہ تو بول. یومئذ تحدث اخبارا. اور اس سورت کو کیا ختم کیسے فرمایا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, هذه الآیہ آیت الجامعۃ الفاظہ. جانتے ہو یہ 2 آیتیں قرآن پاک کی کیسی ہیں؟ پورے قرآن پاک کی جامع آیتیں ہیں, فاظہ, یونیک, یکتا. ایسی آیت کہیں آپ کو نہیں ملے گی. زندگی بدلنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, یہ 2 آیتیں کافی ہیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کیا؟ جب بھی قدرتی آفتیں, چاہے وہ زلزلے کی شکل میں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, ہمیں قیامت کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کی چیز ہے, یاد کرنے کی چیز ہے.
ہنی ان لکی یا عائشہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عائشہ خوشخبری ہو تیرے لیے، جانتی ہو اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک ایسا محل بنایا جس محل کی چھت اللہ کا عرش ہے. ایسی مقام والی رو رہی تھی بیٹھ کر، رو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا قیامت یاد آ گئی. ان کے لیے تو جنت کا عرش اللہ، ان کے لیے محل ایسا ہے کہ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ یاد کر کے رو رہی ہیں. ابو درداء رونے لگے. بیوی نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ ایک آیت یاد آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہاں سے گزرنا پڑے گا ہر ایک کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کو آپ یاد کریں گے قیامت کے دن؟ سب سے پہلا اہل خانہ کو یاد کریں گے آپ؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 جگہ ایسی ہوگی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. آدمی سوچے، آج دیکھیں، ابھی کسی نے دیکھا ہوگا آپ نے، ایک فیملی ہے، ایک گھر، ایک آدمی بچا ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرے 24 لوگ جو ہے مر گئے، میں اکیلا بچا ہوں، اکیلا بچا ہوں. 24 مر گئے، اس کے خاندان کے 24 لوگ چلے گئے، وہ اکیلا تنے تنہا ہے. کتنے ایسے ہیں جو سب چلے گئے، بچے بچے ہیں، بچے بچے ہیں. کیا بتا رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی؟ الارم ہے، تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے. کیوں آتا ہے یہ؟ کیا وجہ ہے؟ ہم سب تحقیق محقق ہیں دنیاوی اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ کیوں آتا ہے. فرمایا جب زمین پر اللہ کے گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو زمین پھڑ پھڑانے لگتی ہے، زمین حرکت کرنے لگتی ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، دیکھیں نا، کہتے نا اللہ سے ڈرو. کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو، ڈر کر اللہ کو ناراض کرنے سے بچو. اس دن قیامت سے ڈرو، قیامت سے ڈر کر قیامت کی تیاری کرو. آدمی قیامت سے بچ سکتا ہے، آدمی اللہ سے بچ سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. فرمایا ایک لومڑی ہے، اس نے زمین سے قرضہ لے لیا، زمین سے قرضہ لے لیا، اور قرضہ کا وقت جب ادا کرنے کا وقت آیا تو زمین نے پوچھا میرا قرضہ ادا کرو. وہ لومڑی بھاگنا شروع کری، بھاگ رہی ہے، تھک کے کھڑی ہو گئی. جہاں بھی وہ گئی زمین کو اس نے پایا. اللہ سے ڈر کر کہاں اللہ سے بھاگ سکتا ہے انسان؟ قیامت سے ڈر کر کہاں قیامت سے بھاگ سکتا ہے انسان؟ وہ تو اللہ، جہاں تم جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اللہ سے ڈر کر اپنے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے چھو. قیامت سے ڈرنے کا مطلب اس کی تیاری کرے، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، بے حیائی سے بچے. خاص طور پر جب گناہ زمین پر زنا، گانا، بے حیائی کے ریلیٹڈ، بے حیائی سے جڑی ہوئی چیزیں جب عام ہوتی ہیں اور بولنے والے بھی بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بولنے والے سے کہا جاتا ہے کس زمانے کی بات کر رہے ہو، اللہ زمین کو ہلاتے ہیں. اگر کوئی کھڑا ہو کر بولتا ہے گانے کے بارے میں، اگر کوئی کھڑا ہو کر جانتے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کیوں ہوئے؟ یہودی دشمن کیوں ہوئے؟ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سود حرام ہے. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہودیوں سے سود حرام ہے، اسی وقت سے یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. آج جو ہے نا آدمی سننا نہیں چاہتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ آیا، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں ہوں ابھی. پھر آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ تم سے توبہ چاہتا ہے، اللہ تم سے توبہ چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. 4 باتیں میں عرض کروں. سب سے پہلی بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو زلزلہ ہے اس میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ بلیم نہیں کرنا ہے کسی پہ. ہاں بہت ہو گیا آدمی بلیم کرتے ہوئے، وہ اس لیے ہوا، وہ ایسے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا. نہیں، میرا اس میں کیا حصہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میں آدمی بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھے، استفتی قلبک. جب تک اپنے آپ سے نہیں پوچھے گا اس زلزلے کا اثر میرے دل نے کیا لیا، یہ آدمی سوال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر اثر لے رہے ہیں.
صحابہ اپنے دل پر اثر لے رہے ہیں، اور دل کے اثر کا نتیجہ عمل میں تبدیلی ہے۔ یہ دو چیزیں اسلام چاہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سوچیں، کیا میں نے استغفار کیا؟ کیا میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگی؟ کیا میں نے کی؟ یہ اپنے آپ سے پوچھے، کیا میں نے یہ کیا؟ نہیں بھئی، وہاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک تنبیہ، ایک ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ آدمی اپنے چھوڑ دے گناہ، ہر قسم کے، خاص طور پر بے حیائی سے ریلیٹڈ، بے حیائی سے جڑے ہوئے ہر کام نہیں، مجھے چھوڑنا ہے، ہاں مجھے چھوڑنا ہے، میں اس میں اپنے آپ کو کمٹمنٹ کروں گا۔ دوسری چیز ہمیں جو کرنا ہے اللہ سے، جیسے ایک تو قیامت کا استحضار، دوسری چیز توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، خوب اللہ سے معافی مانگے۔ اور تیسری جو چیز ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، ہے نا۔ مدد ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک روحانی اعتبار سے، ایک فزیکل اعتبار سے۔ روحانی اعتبار سے دعا ہے، اور یہ سب سے طاقتور مدد ہے۔ ہم وہاں پریشان لوگوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ ہم بیٹھ کر دعا کریں۔ اور چوتھی جو چیز ہے، ہم ان کے لیے مدد کریں۔ یہ احساس ہمارے اندر ہو، احساس بہت بڑی چیز ہے، احساس ہمارے اندر یہ پیدا ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ وَاحِدٍ۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، محبت میں، ہمدردی میں، خیر خواہی میں۔ ایک کو بھی کہیں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ میرے اندر احساس ہو، ہاں میرے اندر احساس ہو، احساس اس بات کا۔ آج دیکھیں اللہ نے مجھے کس حال میں رکھا ہے، اللہ نے اچھے حال میں رکھا۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ میں ان کی مدد کروں۔ موقع ہے مدد کرنے کا، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جس طریقے سے بھی ہو، صحیح طریقے سے مال ان تک پہنچائیں۔ کتنے یتیم ہوں گے، کتنی بیوائیں ہوں گی، کتنے بے گھر ہوں گے، کتنے فاقوں سے ہوں گے، یہ موقع ہے۔ اور صدقہ ہمیشہ یاد رکھیں، صدقے کو جب صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، صدقے کے فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ صدقے کا صدقہ ایسا نہیں ہے کہ میں دے دوں صدقہ مجھے نہیں، آج یہی وجہ ہے صدقہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا۔ صرف صدقہ اس لیے نہیں کہ مجھے ان کی مدد کرنا ہے، صدقہ اس لیے کہ نہیں، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، مال کے ذریعے، صحت جوانی کے ذریعے، اپنے ایک ایک نعمت کے ذریعے میں نے اللہ تجھے ناراض کیا ہے۔ اس کی ناراضگی کے یہ مظہر ہیں، اس کے غضب کے یہ مظہر ہیں۔ اے اللہ، صدقہ دینے پر تیرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں اس لیے صدقہ دے رہا ہوں۔ صدقہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ان کی مدد، اللہ ان کی مدد کرے گا، مجھے کیوں کرنا ہے؟ میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کا غصہ گرم ہوتا ہے کیسے؟ گناہوں کے ذریعے۔ خوب صدقہ نکالے، جہاں جہاں اس طرح کی محنت ہو رہی ہے اس میں حصہ لیں، اور اس میں حصہ لے کر صحیح مستحقین کو، ضرورت مندوں کو پہنچانے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، ایک قافلہ آیا، بھوکے تھے، کپڑے جو ہے نا برابر نہیں تھے، آپ کے چہرے پر فکر آ گئی ہے، یہ لوگ کھانے بھوکے ہیں۔ کسی مصیبت کو دیکھ کر آدمی اندر سے فکر کرے۔ ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، آپ نے پڑھے ہیں حدیثوں میں، کچھ معجزات اور بلکہ بہت سے معجزات ایسے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، پانی میں برکت آ گئی، کھانے میں برکت آ گئی، ایک چھوٹی سی بکری 1,500 لوگ کھا لیے، ہے نہیں؟ آپ نے سنا ہے یہ ساری چیزیں۔ آپ ان سارے واقعات میں ایک بات دیکھیں، یہ ساری اس وقت ہوئی ہیں جب لوگوں کو ضرورت پڑی۔ یہ اس وقت ہوا جب پانی نہیں تھا، آپ نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈال دیا، پانی ابلنے لگا۔ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے، پیٹ بتایا کہ میرے پیٹ پر 1 پتھر ہے، آپ نے اپنا پیٹ بتایا 2 پتھر ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ گھر گئے، جا کر چھوٹی سی بکری ذبح کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ کتنے لوگ کھائے؟ 1,500۔ کھانے سے، پینے سے، کیا اس سے کیا
محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، جب کوئی انسان کسی انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ کی غیبی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی غیبی مددیں اس طرح فرماتے ہیں، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔